بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللہ تعالی سودا اور اشقیاء کے علامات اور انجام کو بیان فرما رہے ہیں. پہلے بھی بتایا کہ حق کو قبول کرنے والوں کا انجام حسنہ ہے اور نہ قبول کرنے والوں کا انجام جہنم ہے. ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق پر چلنے والا ایسے جیسے بینا اور حق کو چھوڑنے والا ایسے جیسے نابینا. تو بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. حق راستے پر چلنے والا، اللہ رسول کی تصدیق کرنے والا، کتاب اللہ کی تصدیق کرنے والا بینا ہے. یہ اولو الالباب میں سے ہے، عقل والے لوگ ہیں جن نے اپنے عقل کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے. عقل تو سب استعمال کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ چیز کے ذریعے ادنا چیز حاصل کرنا یہ بے عقلی ہے. عقل تو بہت اعلیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے. اتنی اونچی عقل اللہ نے انسان کو دی ہے کہ معرفت کا جو مقام انسان حاصل کرتا ہے ملائکہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے فیصلہ ہے کہ جو خواص جو ہے انس ہے، انسانوں میں جو خاص لوگ ہیں وہ خاص فرشتوں سے افضل ہیں. تو اللہ تعالی نے ایسی عقل و فہم انسان کو عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو غلط استعمال کرتا ہے. تو وہ اولو الالباب کہلاتے ہی وہ ہیں جو اللہ رسول کی مان کے چلتے ہیں اور اپنے عقل کو اللہ رسول کے احکام کے تابع کرتے ہیں. وہ اولو الالباب کہلاتے ہیں. لب جو ہے عربی زبان میں عقل کو کہتے ہیں. اولو الالباب یعنی لب والے. لب کہتے ہیں کہ شے کا خلاصہ اور کسی شے کی جو کریم ہوتی ہے اس کو لب کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ عقل کہلاتی وہ عقل ہے کہ جو وہم، وسوسے اور گناہوں کا حجاب اور ان چیزوں سے پاک ہو تب جا کر وہ کہلائے گی. اگر اس کے اندر اور چیزیں شامل ہوں گی تو وہ لب کہلاتا ہی نہیں ہے. کسی شے کا جو آپ لب نکالیں اور اس کے اندر سے جس کو ایکسٹریکٹ کرنا کہتے ہیں اور اس میں اس کے دوسرے اجزاء شامل ہو جائیں تو وہ لب کہلائے گا ہی نہیں. تو عقل لب کہلاتی تب ہے کہ جس کے ساتھ شوائب نفسانیت اور شوائب اوہام اور خیالات اور ان دنیا کی گندگی اس کے ساتھ جب نہ لگی ہو تب جا کر وہ لب کہلاتی، تب اولو الالباب بنتا ہے. اگر اس کے دل میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں اس کی عقل کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں اس وقت وہ اولو الالباب نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا عقل مند سمجھا جائے، بڑا ذہین، بڑا عقل مند انسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں جو بڑا کمینہ ہوگا بڑا عقل مند کہلائے گا. فرمایا لقا ابن لقا، کمینہ بن کمینہ. لوگ کہیں گے ماں عاقلہ و ما اظفرہ،
کتنا ظریف اور کتنا ذکی اور کتنا عقل مند انسان ہے. اللہ نے فرمایا ہوا لقا بن ابن لقا، خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا. اس لیے قرآن مجید نے اپنی اصطلاح میں اب اولو الالباب کی علامات بیان فرمائی ہے کہ عقل تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کی جو حرکات ہیں، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے جو سلوک ہے، اس سے پتہ چلے گا یہ اولو الالباب ہے. کیونکہ ہمیشہ جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ علامات سے ظاہر ہوتی ہے، وہ تو چھپی ہوئی ہے. تو فرمایا افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق اور سچ ہے. کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ نابینا کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بینا شخص ہے جو اللہ رسول کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، یہ اس کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. انما یتذکر اولو الالباب، ہمیشہ نصیحت، اللہ رسول کی نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت قبول کرنا، تذکیر، تذکر ہمیشہ اولو الالباب کرتے ہیں. اب اولو الالباب کی علامت کیا ہے؟ یہ تو چھپی چیز ہے. نمبر 1، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. یوفون بعہد اللہ، وہ کون سا عہد ہے؟ عہد الستو، الستو بربکم، اللہ نے سب روح جمع کر کے میں تمہارا رب نہیں، قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. جو زمین میں آنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہاں بھی اس کی شان ربوبیت کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں، جس طرح اوپر اقرار کر کے ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اللہ سے معاہدہ کر کے آتا ہے کہ تیرا بن کے رہوں گا، تو تبھی تو نیچے بھیجا نا. بولو بھائی ایک ملک سے دوسرے ملک میں اگر کوئی حکومت بھیجے کسی سفیر کو تو یہ معاہدہ کر کے جاتا ہے نا کہ آپ کی ملک کی وفاداری کروں گا. یہ اسی طرح ہم بھی اللہ کے نائب ہیں نا، جاعل فی الارض خلیفہ. تو ہم ہر ایک اپنی دنیا میں جو بھی آیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے تو اپنی ذات اور اپنے دائرہ کار کے اندر تو خلافت لیے بیٹھا ہے. ہم سب خلیفے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں، چاہے ہم 1 پر ہیں، 2 پر ہیں، 10 پر ہیں، کون نہیں تو اپنی ذات پر تو ہے. یہ ہے میرے شیخ فرماتے خود ہمیں بھی اللہ نے تو صوبے دیے نا، آنکھوں کا صوبہ ہے، کان کا صوبہ ہے، ہاتھ پاؤں کے، یہ صوبے ہمیں دیے ہیں. اور دل کا جھنڈے کے اوپر ہمیں حکومت دے دی کہ تمہارے ہاتھ میں، اب تم اس دل پر جو چھائے گا اسی کی حکومت صوبوں میں رہے گی. اگر دل کے اوپر کسی اور کا جھنڈا ہے تو پھر صوبوں میں بھی اسی کی حکومت ہوگی جس کی مرکز میں حکومت ہو. ٹھیک ہے، یہ تو اس لیے اور کچھ نہیں. تو یہ صوبے تو ہے نا جس کا کیپٹل جو ہے وہ اللہ نے دل کو بنایا. تو دل پر کون چھایا ہے؟ اس لیے جگر مراد آبادی جب اللہ والے بن گئے تھے تو ان کا شعر کتنا قیمتی کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. یوفون بعہد اللہ، عہد اللہ سے مراد عہد الستو ہے. ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں، میثاق توڑتے نہیں ہیں، اس پر چلتے ہیں. کبھی بیشی ہو جاتی معافی مانگ لیتے ہیں لیکن توڑتے نہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے. یہ پہلی علامت. نمبر 2، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، دوسری نمبر 2، اور ملاتے ہیں ان کو، یصلون ملاتے ہیں ان کو، ما امر اللہ بہ ان یوصل جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی مخلوق کے حقوق کو درجہ بدرجہ ادا کرتے ہیں. یہ صلہ رحمی ہے. چھوڑ دو، کوئی پڑا رہنا تو کوئی بات. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ حقوق جس طرح حق آتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان حقوق کو ادا کرتے. یہ صلہ رحمی ہے. رحم عزیز داری سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوست ہیں، احباب ہیں. یہاں تو فرمایا کہ اپنے والد کے جو تمہارے دوست ہیں ان والد کی دنیا جانے کے بعد ان کی خبر گیری دراصل والد کی خبر گیری. فرمایا یہ دوسری علامت ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان چیزوں کا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا. نمبر 3، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت،
خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں عظمت بھی شامل، عظمت کے ساتھ ڈرنا، ورنہ بندہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بلی سے بھی ڈرتا ہے، چوہے سے بھی ڈرتا ہے، یہ ڈرنا خشیت نہیں کہلاتی۔ خشیت وہ ڈرنا ہے جس میں ایک عظمت بھی دل میں ہو۔ نمبر 4، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں گندے برے حساب سے، یعنی سخت حساب سے، کیونکہ جب حساب میں سختی شروع ہو جائے گی جس کے وہ بچ نہیں سکے گا۔ جب عائشہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، اور قرآن کہتے ہیں حساب یسیرا، کہ اللہ اپنے پیاروں کا آسان حساب لیں گے، تو حساب تو ہوگا نا۔ تو رسول فرمایا کہ من نوقش الحساب، حساب میں جب مناقشہ اگر شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا کیوں، یہاں پھنس جائے گا، ورنہ منا مولا عرض، پیش ضرور فرمائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا پتہ چلے کہ باوجود ساری فہرست موجود ہے پھر بھی مجھے معاف کر دیا یہ۔ لیکن جس سے مناقشہ شروع ہو جائے گا یہ کیوں کیا، من نوقش الحساب عذبا، اس کو عذاب ہو گیا۔ بات پھر کیا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ صبر کرنے سے مراد دین کی جتنی بھی لائنیں ہیں وہ صبر کے بغیر طے نہیں ہوتی، جن میں نماز پڑھنا بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، مصائب اور شدائد پر دین کے معاملے میں، یہ صبر مراد ہے۔ صبر سے مراد جہاں پر والذین، اور وہ لوگ صبروا، جو صبر کرتے ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے، یعنی جمے رہتے، ڈٹے رہتے دین کے راستے پر۔ نمبر 6، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ صبر کی سب سے ایک اہم جو مظہر ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتویں علامت کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، چھپے بھی ظاہر بھی، ہر طرح کا رزق مراد ہے، صرف مالی مراد نہیں ہے، علمی، روحانی، اور کوئی اللہ نے مہارت دی ان میں خرچ کر رہے ہیں، مطلب کوئی دنیا اعتبار سے کہ شے کا ماہر ہے اوروں کو سکھا رہا ہے، اور بھی سیکھ جائیں، یہ اس کام کو سیکھ جائیں ان کے لیے، یہ سب مراد ہے اس میں۔ اس لیے مفسرین نے عام لکھا ہے، کیونکہ رزق میں سے روٹی شامل نہیں ہے، رزق میں تو اچھائی برائی بھی شامل ہے۔ اتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ کیا تم نے اپنا رزق یہی بنایا کہ تم جھوٹ بولو، معلوم کہ یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ اعمال جو ہے نا، اعمال اور اخلاق، یہ بھی رزق کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عطا فرماتے ہیں، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے برائی کو، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ اگر آپ برا کرتے اس سے اچھا کر، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے اس سے احسان کر۔ تو ان کا کیا انجام ہوگا، اولئک، یہ تو علامات تھی اولو الالباب کی، اب انجام کیا ہوگا، اولئک لهم عقبی الدار، ان کے لیے نا نیک انجام ہے، عقبی الدار، آخرت کا بہترین انجام ہے۔ وہ کیا چیز ہے عقبی الدار، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، جنات یدخلونہا، جہاں وہ داخل ہوں گے۔ اب ان اولو الالباب کے اکرام میں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور خوب محنتیں کی، ان کے اکرام میں صرف انہی کو نہیں نوازا جائے گا بلکہ پورے قبیلے کو ان کی وجہ سے نوازا جائے گا۔ نص قرآنی آ رہی ہے، صرف ان کو نہیں کہ جنات عدن میں چلے گئے، بلکہ کون، ومن صلح من آبائہم، ومن صلح، اور جو نیک ہوں گے ان کے ماں باپوں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے۔ صلاح، یہاں صلاح سے مراد ہے، صلاح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ والے بہت اونچے درجے کے بن جائیں، بلکہ صلاح سے مراد ہے ان میں صلاحیت ہو جنت میں جانے کی، یعنی ایمان صحیح ہو ان کا، یہ مراد ایمان ہے۔ قرآن کا وَاتَّبَعَتْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ، کہ ان کی اولادیں ایمان، الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی اولادوں کو بھی ان کے اکرام میں ان کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ اس لیے بڑوں کی اولادوں کو اپنی اولادوں یا اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس بہت سے چانسز ہیں،
جیسے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ مدینہ میں مکہ میں ہم عربوں کے حالات دیکھ کر بولا وہ سمجھتے جی ہم تو یوں مشبہ مقطع اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، ہمیں غافل ہے ان کے پاس بہت مواقع ہیں آگے جانے کے، ہمارے پاس تو موقع ہی نہیں ہے بھائی. وہی کہ رسول اللہ کے رشتے دار تھے، کم ہے کیا؟ اگر عام نیک آدمی کے رشتے دار تو رسول اللہ کے رشتے دار نہیں جائیں گے. سوچنے کی بات ہے. میں بھی عرب ہوں، مجھے عربوں سے محبت کروں کہ میں عربی ہوں. بہت مواقع ہیں. میرے شیخ فرماتے تو کہ ہم تو زندگی میں کبھی ایک بار یا چند بار چکر لگائیں گے حرم کے، آ کر مدینہ میں حاضری دیں گے اور بخشش کا سمجھتے ہمارے جیب میں پروانہ آ گیا. تو جو رہتے ہی وہاں پر اور ہر وقت چکر لگاتے رہتے ہیں تو ان کا ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی تو یہ قرآن خود کہہ رہا ہو من صلح، جن میں صلاحیت ہوگی یعنی جو لائق ہوں گے اس بات کے، یعنی یہاں لیاقت سے مراد اعمال کا اعلیٰ ہونے کو، اعمال اعلیٰ ہوں گے تو پھر وہ خود اولو الالباب ہو جائیں گے. کمزور ہے اعمال میں لیکن ایمان ہے ان کے پاس. الحقنا بہم ذریتہم ومن صلح من آبائہم، اور داخل کریں گے ان کے ساتھ کن کو؟ من صلح من آبائہم، جو لائق ہوں گے ان کے ماں باپ میں سے، بیویوں میں سے، ذریاتہم. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آ کر سلام اندر سلام پیش کریں. سلام علیکم، سلام ہو تم بما صبر تم، کہ تم نے صبر کیا یعنی جمے رہے آخر موت تک. فنعم عقبی الدار، کیا خوب ہے تمہارا بہترین انجام. اب اس کے مقابلے پر جو دوسرے کون لوگ ہیں؟ والذین ينقضون عہد اللہ، دوسرے وہ لوگ ہیں جن نے توڑا اللہ کے حق میں بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد وہاں اقرار کر کیا یا انکار کر دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ بِهِ يُوصَلُ، اور قطع رحمی کی اس چیزوں قطع کی ان چیزوں جس کا اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلایا. گناہ کر کے فساد، گناہ کرنے والا فساد پھیلاتا ہے. تو گناہ ایسا خود کرے گا تب بھی فساد، ایسا گناہ جس میں سب مبتلا ہوں تب بھی فساد. یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بدترین انجام ہے. بدترین سوء الدار، ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اولئک لهم اللعنہ، ان کے لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے. اب اللہ تعالی نے اب یہاں پر ایک اشکال ہو گیا. وہ اشکال یہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں جو کفار ہے یہ وہ ان کے پاس تو مال بہت ہے اور مالدار ہیں اور یہ ویسے لوگوں کے پاس یہ وہ ہے، تو اس سے انسان کے دل میں یعنی یہ وسوسہ اور وہم آتا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے مقرب نہ ہوتے اللہ کا ان پر خواہش ان کو اتنا مال کیوں دیتا. تو اللہ تعالی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی کے پاس مال کی کثرت میری رضامندی کی علامت نہیں ہے. میری رضامندی کی علامت آخرت کی توفیقات ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک تقسیم، ایک میرا نظام ہے. ہو سکتا ہے بدکار کے پاس زیادہ اور نیکوکار کے پاس کم ہو، پر ویسے بھی مولانا نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ہم نے حلال مال ویسے بھی کم ہوتا ہے تو کم ہی ملے گا. تو فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. فرمایا اللہ تعالیٰ پھیلاتے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے. اس میں کسی کا صلاحیت، تعلیم اور کسی کا سٹیٹس، کسی کی نیکی، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. لمن یشاء، انگوٹھے چھاپ کی روٹی زیادہ، پڑھے لکھے کی روٹی کم. دنیا میں دیکھتے بے شمار مثالیں. وہ صدر بنا ہوا ہے جس کو منسٹر بنا ہوا ہے جو انگوٹھا لگاتا ہے. ہمارے پاکستان میں منسٹر تھا انگوٹھے لگاتا تھا. ایسا بھی ہے. پڑھے لکھے ان کے انڈر ہیں، بڑے بڑے سیکٹری ان کے انڈر بیٹھے. اس سے کوئی تعلق نہیں. لمن یشاء، جس کے لیے پھیلا دیتے ہیں. وَيَقْدِرْ، اور جس سے جاتے تنگ کر دیتے ہیں. قدر تنگ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اطمینان قلبی
اور راحت اور قناعت، یہ چیزیں، یہ باطنی چیزیں ہیں، وہ رزق حلال تھوڑے میں ہوں گے اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دوسرے سے زیادہ بھی ہوتا اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور فریب بالحیات الدنیا، وہ لوگ خوش ہیں دنیا کی زندگی پر کہ ہم جہاں بڑے مالدار، بڑی ہماری حکومتیں، بڑی دنیا میں ہمارا تنتنا ہے، اس پر خوش ہیں۔ وما الحیات دنیا فی اللہ متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے موال پر اللہ متاع، برتنے کی تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی چیز۔ متاع کہتے ہیں کوئی تھوڑی سی کوئی چیز استعمال میں جو انسان لاتا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی چائے ہم نے پی لی اور یہ کپ شپ اور یہ ایک متاع ہے۔ اب بتاؤ پوری دنیا کے حساب سے دیکھا جائے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چند چیزیں، اور پوری دنیا مل کر آخر موال پر ایک متاع ہے۔ اس لیے امام اسمعی نے تبارک اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے، امام اسمعی فرماتے ہیں کہ مجھے چند چیزوں کے معنی کی تلاش تھی کہ اس کا کیا معنی ہے، ایک تبارکہ کا، ایک رقیم کا اور ایک متاع کا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے لیے وہ گاؤں میں جاتے تھے، دیہاتوں میں پھرتے تھے۔ امام اسمعی بہت بڑا لغوی ہے، تو وہاں وہ جب گاؤں والے بات جو بولتے ہیں نا، کوئی زبان، یعنی کسی بھی زبان کی جو اصل ہے وہ گاؤں میں ملتی، شہروں میں نہیں ملتی۔ شہر میں مکس ہو جاتا ہے کئی زبانیں، تو گاؤں میں، تو کہتے میں ایک گاؤں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا جو ہے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں کو وہ دیکھتی تھی کیا بات کرے گا، تو اپنی اماں کو آ کر زور سے پکار کر کہتا ہے کہ جار رقیم اخذ المتاع تبارک الجبل، کہ رقیم آیا تھا یعنی کتا آیا تھا، اخذ المتاع تو وہ جو برتن صاف کرتے ہیں، جس سے برتن دھوتے ہیں، وہ جو اس کی کپڑے کی جو ہوتی ہے کتر، کپڑے کی کپڑا جو ہوتا ہے جس سے، وہ کتا لے گیا۔ اگر اس میں کھانے کی خوشبو ہوتی ہے، اصل میں وہ کھانا صاف کرتے ہیں۔ وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ فرمایا تینوں مسئلے میرے حل ہو گئے۔ رقیم، اصحاب الرقیم، ان نے کہا ہے نا اصحاب کاف کو کتے والے، اور متاع یعنی وہ جو برتن کی ٹاکی، جس ٹاکی سے برتن صاف کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں آخرت کی نعمتوں کو کچھ خوشبو ڈالی گئی ہے جس کی وجہ سے سب مرے جا رہے ہیں۔ اصل وہ ہے، سمجھ بات، اصل وہ ہے۔ تو ان کا کیا حال ہوگا جس میں سے تھوڑا سا اس میں، یعنی جو سیب ہے مثلا، وہ جنت کے سیبوں میں سے تھوڑا سا اس میں وہ شکل اور تھوڑا سا ذائقہ ڈال دیا، کیا فدا کاری۔ تو اصل سیب کا کیا حال ہے؟ اس لیے وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے، کیونکہ اس میں سے نکالا گیا ہے نا، فوٹو کاپی نکالی گئی تو چھوٹی چھوٹی ہے، یہ اصل اور ہے۔ بھائی بڑی چیز کے فوٹو کھینچو گے تو چھوٹا سا ہی آئے گا نا۔ وہاں تو انار کتنا بڑا ہوگا، دانا کتنے، رسول اللہ نے خود دیکھے جنت میں اور آپ نے آ کر بتلایا۔ آپ نے فرمایا سدر منتہا کی بیری جو ہے اس کے پتے جو ہے نا ہاتھی کے کان جتنے، اور اس کا ایک بیر فرمایا کہ بڑے گھڑے جتنے میں نے دیکھا لٹک رہا ہے۔ تو یہ متاع یعنی صرف خوشبو تھوڑی ڈالی ہے، تو جب خوشبو جو تھوڑی سی اس میں ڈالی گئی ہے تو اس کا یہ حال ہے، ان نعمتوں پر لوگ فدا ہیں، تو اصل جو ہے اس پر کیا ہوگا، اور پھر جس نے ڈالی اس کا اپنا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات قلب میں آ جاتی ہیں تو پوچھو کہ اللہ تعالیٰ تمام لذتوں کے خالق ہیں، تو جب وہ خود اپنے قلب میں آ جاتے ہیں تو اس انسان کو ایک دم میں ساری دنیا کی لذتیں ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ ہر لذت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اگر وہ چیز وافر ہو جو لوگ جس کے محتاج ہوں اور آپ کو وافر ہو تو آپ کہیں گے بھی ضرورت، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، میں لائن میں لگ کے اور محنت کر کے چیز میرے پر تو پہلے موجود ہے، تو میں سارے مزے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے متاع۔ اور تبارک میں نے اوپر چڑھنا، تبارک الذی، وہ ذات جو بلند و بالا ہو گئی، تبارک الذی۔ برکت بھی اسی طرح ہے، برکت ہوتی یعنی جو اوپر سے آتی چیز انسان کو اوپر لے جاتی، ہر شے اس کی اعلیٰ ہے۔ تو مل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے آخر مقام پہ الا متاع، مگر برتنے کی ایک چیز ہے۔ تو لہذا جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی، تو کسی کو کتنی بھی مل جائے
تو مٹی کا ڈھیر جمع کر لیا، کوئی بڑا سے بڑا ٹیلا کہ بس چھوٹا ٹیلا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اولو الالباب کی جو اللہ نے علامات بیان کی ہیں، یہ وہ ہے جو قابل تقلید ہیں۔ باقی رزق روٹی جو اللہ نے لکھ دی ہے اتنی ہی ملنی ہے، لیکن نیکی کرنے سے میں برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اور دنیا کی معیشت میں پھر انسان کو ترقی بھی ملتی ہے اور راحت بھی ملتی ہے، جو اصل مقصد ہے مال دولت کمانے کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ چلو۔